العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھو، یہ مسئلہ، یہ باب مردوں کے لیے، بقیہ عورتوں کا کیا مسئلہ ہے وہ آگے آ رہا ہے. مردوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت بہتر ہے زندگی کے اعتبار، زندہ لوگوں کے لیے بھی اور مردہ لوگوں کے واسطے. پھر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ پہلے قبرستان کی زیارت منع تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع تھی. پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دی گئی. تو پھر حضور نے مسئلہ مستنبط کیا کہ جب حضور کو اجازت ملی تو پھر اوروں کے لیے بھی اجازت ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے میں نے تم کو قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم زیارت کرو. یہ حضور نے اب اجازت دی. رہا یہ حکمت کہ پہلے منع کیوں تھا، پھر بعد میں اجازت کیوں دی گئی. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ پہلے ابھی لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اگر مطلقاً اجازت دی جاتی تو امکان قبر پرستی میں مبتلا ہونے کا تھا. اس لیے ابتدائی مرحلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع تھا اور اوروں کو بھی منع تھا. اور جب بعد میں حضور کو اجازت ملی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا اور امت کو یہ فرمایا اب تم زیارت کر سکتے ہو. اور یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے قبرستان کی زیارت کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مستحب بھی ہے، مناسب بھی ہے. اور جیسے کل میں نے سبق میں بتلایا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ آخری درجہ اور ایک مہینے کی بھی بات حضرات نے فرمائی ہے کہ مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ قبرستان کی زیارت ضرور ہونی چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھو کہ اس قبرستان سے مراد عمومی قبرستان ہے. اور جہاں تک مسئلہ اکابر کا ہے، بزرگان دین کا ہے، قبرستان کی زیارت کے فوائد دونوں ہیں، زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے واسطے بھی ہے. زندوں کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے موت تازہ ہوگی، موت کی یاد تازہ ہوگی، اور مختلف قسم کی آدمی کے لیے دل نرم ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی. اور مردوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی جب قبرستان جائے گا تو لا محالہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا، اور ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ جب حضور سے پوچھا گیا
کہ ہمارے سے کوئی فائدہ میت کو ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی انتظار کرتے ہیں جیسے تم میں کا کوئی بھوکا آدمی دسترخوان کا انتظار کرتا ہے. اس لیے لا محالہ آدمی کو میت کو بھی فائدہ ہے، زندوں کا بھی فائدہ ہے، اس لیے زیارت ہونی چاہیے. اور جہاں تک مسئلہ بزرگان دین کی قبر کی زیارت کا ہے تو اس میں نہ فائدہ زندوں کا ہے نہ مردوں کا ہے. زندوں کا فائدہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مقصد رقت قلب ہے، اور بزرگان دین کی قبروں پر جا کر رقت قلبی کیا ہوتی ہے؟ الٹا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. اور میت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بالقصد و ارادہ وہاں باضابطہ، چونکہ ان کے اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کو تمہارے فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں انکار اس سے بھی نہیں ہے کہ ہر میت کو ضرورت ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے. اس لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المعی میں یہاں لکھا ہے کہ قبرستان کو نہ جانا یہ بھی غلط ہے. اور یہ دیوبندیوں میں ایک چیز آ گئی کہ ضرورت ہی نہیں ہے قبرستان کی زیارت کرنے کی، تو مہینوں سالوں گزر جائیں گے قبرستان جائیں گے ہی نہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور بزرگان دین کی قبروں پر جانا یہ دیوبندیت نہیں ہے، بریلویت ہے. یہ حضرت مفتی صاحب کے الفاظ ہیں. اس لیے بالقصد و ارادہ نہیں جانا چاہیے. یہاں سے گلبرگے کا سفر ہی ہو رہا ہے خواجہ غریب بندہ نواز ہی کے واسطے، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں وہاں جاؤ تہاری کھانے کی نیت سے، کیونکہ گلبرگہ کی تہاری مشہور ہے، تو وہاں جا کے تہاری کی نیت سے جاؤ اور اس کے ضمن میں جا کے فاتحہ پڑھ کے مامو پوری لے کے آؤ اور آ کے خود بھی کھاؤ اور اساتذہ کو بھی تحفہ دو. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے میں قبرستان کی زیارت منع تھی، اور اس کی وجہ یہ کہ قبر پرستی کا امکان تھا. لیکن جب بعد میں توحید راسخ ہو گئی تو اب یہ مسئلہ ختم کر دیا گیا، اس لیے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا گیا. اس لیے مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ یا آخری درجے میں ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور قبرستان جانا چاہیے. اور جمعے کے دن خاص طور پر جانا چاہیے. جو والدین کے حقوق 14 ہیں، 7 زندگی سے متعلق ہیں اور 7 آخرت ان کے انتقال کے بعد متعلق ہیں. اور انتقال کے بعد کے حقوق میں ایک یہ ہے گاہے بگاہے ان کی قبر کی زیارت کرنا. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے ان 14 حقوق کو، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور بڑا نہیں تھا پیپر، تو پہلے سے کیوں نہیں کر کے رہتے تم لوگ؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد